لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمسین، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک۔ 5 سے پہلے 5 حالتوں کو غنیمت سمجھو، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو، اور اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور اپنی غربت سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ یعنی یہ ایسے اوقات ہیں زندگی کے جن سے آخرت کمانے کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اور اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ موت سے پہلے زندگی کو، اس لیے کہ جب موت آئی اگر آدمی کچھ عمل کرنا چاہے گا تو اول تو اجازت نہیں ملے گی، اور اگر چلو فرض کرو اجازت ملی اور کوئی عمل کر لیا، اجر نہیں ملے گا۔ عام حالات یہ ہیں کہ آدمی کو اجازت نہیں ملتی، کسی کو اجازت مل جاتی ہے لیکن وہ اجر نہیں پا سکتا۔ اجر اسی عمل سے پا سکے گا جو اپنی دنیا کی زندگی میں کر جائے گا۔ ایک بزرگ ایک قبر کے پاس سے اس نے 2 رکعت پڑھی، نفل 2 رکعت، پھر وہ قبر کے ٹیک لگا کر لیٹ گیا، سو گیا، اسے نیند آ گئی۔ تو مردہ کہتا ہے کہ تم نے جلدی میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، تم جانتے نہیں ہو عمل کر سکتے ہو، ہم جانتے ہیں عمل نہیں کر سکتے۔ ان 2 رکعتوں جتنی تو نے پڑھی، جیسے انداز کی پڑھی، اگر یہ 2 رکعتوں کی اجازت مجھے مل جاتی تو مجھے ساری دنیا ما فیہا سے زیادہ پسند ہوتا کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں چڑیاں چگ گئیں جب کھیت، میںہ برسا تو کس کام کا۔ موت کے بعد آدمی حسرت کرے گا۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، فرمایا جو کوئی بھی اس دنیا سے جائے گا، نیک اعمال کرنے والا ہو یا بد اعمال، وہ حسرت کرے گا۔ نیک اعمال کرنے والے کو حسرت اس پر ہوگی کہ میں زیادہ کیوں نہ کر سکا، اور بد اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ میں بد اعمال سے باز کیوں نہیں آیا۔ لیکن اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے زندگی کو آدمی غنیمت سمجھے، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، صحت میں آدمی نیک اعمال کر سکتا ہے، بیماری میں نہیں کر سکتا، کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اب آدمی کا دل کرے گا بیماری میں کہ میں نفل پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکے گا، بیماری نہیں پڑھنے دے گی، تو اس لیے وہ صحت میں پڑھ لئیے۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کو، آدمی جب فارغ ہے تو اچھا ہے کہ ذکر اذکار میں، عبادات میں، نفل میں لگا رہے۔ اب ہمارے بوڑھے لوگ فارغ ہیں، ان کو کاروبار کی وہ نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بوڑھے کہتے ہیں کہ ہم تو مصروف ہیں، ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، ہمارے بغیر کام نہیں ہو سکتا، ہمارے بغیر گھر نہیں چل سکتا، میری ضرورت ہے، حالانکہ اس کی ضرورت کسی کو نہیں۔ اور حال بوڑھے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اور خود کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا۔ اب بوڑھا ایسا کرتا ہے، گھر کے بچے شور مچائیں، ہاں سر کھاتے ہو چلو، حالانکہ چھوٹی عمر اس نے بھی گزاری ہے، یہ بھی کسی کا سر کھاتا تھا، دماغ کھپاتا تھا۔ اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، اچھا عمل جو چاہے کر سکتا۔ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں تو واقعات آتے ہیں کہ ایک دن میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، مصروف بھی تھے، یہ نہیں کہ دنیا سے بالکل فارغ تھے، کاروبار ضروریات وہ تو سب کے ساتھ لگی ہیں اور ہر زمانے میں لگی ہیں، کوئی 500 رکعت پڑھتا، کوئی 200 رکعت پڑھتا، پر اتنے نہیں تھے، لیکن اپنے آپ کو یوں جوانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے عبادت میں لگا رکھا۔ شباب، جوانی ایسی عمر ہے جس میں آدمی خوب نیکیاں کما سکتا ہے، اس لیے تو قیامت کے دن ساری عمر کا حساب ہوگا، ساری عمر میں سے جوانی کا حساب الگ ہو۔ جوانی کا بتا کیا کرتا رہا ہے جوانی میں، اور جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا کے گزار لے، اللہ تعالی آخرت میں اسے کامیاب فرمائے گا۔
جس نوجوان کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں لگ رہی ہے اور گناہوں اور خواہشات سے اپنے کو بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس نوجوان کو کہتے ہیں انت عندی کبعض ملائکتی، میرے نزدیک تیرا درجہ ایسے ہے جیسے میرے فرشتوں کا۔ جوانی قیمتی ہے، اور غریبی سے پہلے، فقر سے پہلے اپنی مالداری میں آدمی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور غربت آ گئی تو پھر نہیں کر سکے گا، پھر دل کرے گا کہ کروں، نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مالدار جب ہو گئے تو مالی صدقات، مالی عبادت میں لگو، ورنہ پھر چاہو گے کر نہیں سکو گے۔ اللہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین حسنا فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اقض حاجاتنا ومن دعاتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة من أمرنا رشد اللهم افتح لنا في تسير بين التسير بالعسير لك رشد بحلالك عن حرام اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها أجمعين.